كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورہ کہف کی جو اہم خصوصیت ہے، جو خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سورت کے متعلق ارشاد نہیں فرمائی، وہ یہ ہے کہ اس میں دجال اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا سامان ہے، کہ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو حفظ کرے گا اور اس کے معانی میں غور و فکر کر کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو مضبوط فرمائیں گے، اور پھر وہ اپنے ایمان کی پختگی کی بنیاد پر دجال اور دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس زمانے میں اس کے ایمان کی اور اس کے دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دجال یا اس کا فتنہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں اور اپنے متعدد ارشادات میں اس کی بہت سی تفاصیل ہمارے سامنے اور امت کے لیے پیش کر دی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شخصیت کا تعارف پیش کیا ہے کہ یہ ایک شخص ہوگا جو موٹا ہوگا اور وہ پستہ قد ہوگا، ٹھنگنا ہوگا، اس کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور جب وہ چلے گا تو چلنے کے دوران انسان کے دونوں قدم کے درمیان عموماً جو فاصلہ ہوتا ہے وہ فاصلہ دجال کے لیے زیادہ ہوگا، یعنی اس کی پنڈلیاں اس طرح ترچھی ہوگی کہ جب وہ چلے گا تو یہ نظر آئے گا کہ عام انسان جب چلتا ہے تو اس کی پنڈلیوں اور قدم کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ فاصلہ اس کے لیے زیادہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعور ہوگا، کانا ہوگا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آنکھ تو اس کی بالکل سپاٹ ہوگی اور دوسری جو آنکھ ہوگی وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی سرخ نظر آئے گی، جیسے انگور کا سرخ دانہ ہوتا ہے ابھرا ہوا گول، تو اس طرح اس کی ایک آنکھ کچھ باہر کو نکلی ہوئی اور سرخ نظر آئے گی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، عربی میں لکھا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقرأہ کل مسلم کاتب او غیر کاتب، کہ جو بھی حقیقی مسلمان ہوگا اور اللہ کہ یہاں جس کا ایمان محفوظ ہوگا، معتبر ہوگا، تو ہر ایسا مسلمان اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ عربی لکھنا پڑھنا جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا۔ یہ ایمان کی قوت کی علامت ہوگی کہ وہ مومن جو ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا کہ یہ کافر ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرسنالٹی کو اور اس کی شخصیت کو بیان کیا کہ یہ ایسا ایسا شخص ہوگا۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لینا چاہیے
کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دجال ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک نظام کا نام، ایک نظام تمدن، ایک زندگی گزارنے کا اسٹائل اور ایک مخصوص نظام جو اسلام کے مخالفین اور اسلام کے دشمنوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اس نظام کا نام دجال ہے۔ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے آدمی تھے مولانا وحید الدین خان، تو ان کا یہی کہنا تھا، لیکن ان کی بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے خلاف تھیں۔ علماء نے ان کی باتوں کو مانا نہیں، حالانکہ فی نفسہ ہی وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ہمیشہ ان کا نشانہ مسلمان ہوتے تھے کہ مسلمان یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے مسلمان کے علاوہ کسی غیر کو، یہودی کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں اور کافروں پر تردید اور تنقید نہیں کی۔ ہمیشہ انہوں نے غلطیاں مسلمانوں کی نکالی کہ ان کی یہ پالیسی غلط ہے، ان کی یہ پالیسی غلط ہے، یہ پالیسی غلط ہے۔ تو بہرحال یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ دجال ایک شخص نہیں ہوگا، بلکہ دجال ایک نظام کا نام۔ اسی طرح آج کل جو ایک فتنہ چل رہا ہے بہت سے علاقوں میں، فتنہ شکیلیت، تو وہ شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ قرار دیتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مہدی کے زمانے میں اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت تو دجال نکل چکا ہوگا، تو اگر یہ شکیل بن حنیف عیسیٰ ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے، تو اب ان حادث کا کیا ہوگا جس میں یہ کہا گیا کہ دجال تو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے آ چکا ہوگا؟ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دجال کوئی آدمی کا نام نہیں ہے، کسی پرسن، کسی فرد اور شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک نظام کا نام، ایک اسٹائل اور اسٹائل آف لائف کا نام، زندگی گزارنے کے ایک طریقے کا نام۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے، یورپ کی طرف سے اور ان ممالک کی طرف سے جو دنیا پر کنٹرول حاصل کیا جا رہا اور دنیا پر ایک نظام اور اپنا ایک سسٹم وہ چاہے یا نہ چاہے ان پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہی دجال ہے۔ اور پھر وہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم عربی میں امریکہ اور فرانس ایک ساتھ لکھو، اردو میں یا عربی میں امریکہ اور فرانس ایک ساتھ لکھو، تو امریکہ کا کا اور فرانس کا فا اور را، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کافر۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ امریکہ اور فرانس کو ملاؤ تو درمیان میں نظر آئے گا کافر۔ لیکن ظاہر ہے کہ پوری جو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فقط ایک نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک پرسن، ایک فرد، ایک شخص کا نام، ایک انسانی شکل میں ظاہر ہونے والے شخص کا نام دجال ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے نکلنے سے پہلے جس طرح کا نظام دنیا پر برپا کیا جائے گا اور اس کے لیے جس طرح کا ماحول سازگار کیا جائے گا اور جو سسٹم دنیا پر مسلط کیا جائے گا تاکہ اس کے آنے پر لوگ فوراً اس کو مان لیں، وہ بھی دجال کا فتنہ ہے اور اس کو بھی فتنہ دجال کہتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ دجال اسی نظام کا نام ہے اور وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بات احادیث کے خلاف ہے۔ اور اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ اور تابعین نے، فقہاء اور محدثین نے، مفسرین نے جو بات لکھی ہے اور جو سمجھی ہے وہ یہی سمجھی ہے
کہ وہ ایک شخص کا نام ہے، ایک فرد کا نام ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی بات کہنا یا ماننا یہ دلالت ہوگی، یہ گمراہی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہوگا۔ تو بہرحال دجال کا ایک تو یہ تعارف اللہ کے رسول نے پیش کرایا، پھر اس کی طرف سے جو آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا، وہ کیا ہوگا، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ فتنہ عربی زبان میں اصل آزمائش ہی کو کہتے ہیں۔ فتنے کے معنی ہے آزمائش، امتحان، ایگزام، اور ایک مسلمان کے لیے آزمائش اس کے ایمان کی ہوتی ہے، اس کے دین کی ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف اور ایمان کے اپوزٹ جو ماحول پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک مسلمان اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا اس ماحول میں رنگ کر اسی ماحول کا بن جاتا ہے، یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو دجال کی طرف سے جس طرح کے فتنے اور جس طرح کی آزمائش انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو ہوگی، تو اس میں ایک چیز تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، دنیا کا چپا چپا چھان مارے گا، اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا کہ جہاں وہ یا اس کا فتنہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں وہ نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی مکۃ المکرمہ کی اور مدینۃ المنورہ کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی وہاں جانے کی اس کو قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ فرشتے مکۃ المکرمہ کے دروازوں پر اور مدینۃ المنورہ کے راستوں پر پہرا دے رہے ہوں گے، اور جس وقت وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور کہا جاتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینہ سے دور ایک مقام پر ٹھہرے گا، اور جس وقت وہ مدینہ سے دور ایک مقام پر ٹھہرے گا تو اس وقت مدینہ میں بہت زور سے زلزلہ آئے گا۔ یہ اہل مدینہ کے لیے آزمائش ہوگی۔ تو اس زلزلے سے گھبرا کر جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے، جو حقیقی مسلمان نہیں ہوں گے، جو یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے، یا جنہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار رکھا ہوگا لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے، تو وہ مدینہ کو چھوڑ کر بھاگیں گے وہاں سے، اور نکل کر بھاگ کر دجال کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بھی، یعنی جس وقت مدینہ میں زلزلہ آئے گا، زور سے جھٹکا لگے گا، تو اس زمانے میں بھی جو حقیقی مسلمان ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، وہ وہیں رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی دجال سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے متعلق ایک عجیب بات اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ ایک شخص کو پکڑے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، اور پھر میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو کیا میں ایسا کر لوں تو پھر بھی تم مجھ کو نہیں مانو گے؟ تو بہت سے لوگ جن کی اللہ کے یہاں ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی، وہ اس واقعے کے بعد اس کو مان لیں گے۔ چنانچہ وہ ایک شخص کو پکڑے گا اور آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ پھیر دے گا اور بیچ میں گھومے گا جیسے کہ مداری ہوتا ہے، اور اپنی بہادری دکھائے گا، اور پھر کہے گا کہ کھڑا ہو جا، تو اس کے دونوں ٹکڑے مل جائیں گے اور وہ ایک زندہ انسان بن کر فوراً کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ اس سے پوچھے گا، اس شخص سے، کیا تو اب بھی مجھ کو نہیں مانے گا کہ میں ہی خدا ہوں؟ تو وہ شخص اس دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال۔ اب تک تو ہو سکتا ہے کہ مجھے شک تھا، شبہ تھا کہ یہ واقعی دجال ہے یا نہیں ہے، لیکن جب تو نے ایسا کارنامہ انجام دے دیا تو اب تو مجھے اور یقین ہو گیا، اور اب میں مکمل بصیرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تو ہی دجال۔ لیکن جو لوگ جو حقیقی مومن نہیں ہوں گے، وہ اس واقعے کو دیکھ کر اس کو خدا ماننے لگیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے،
اور یہ ایک ہی مرتبہ وہ ایسا کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی شخص کو وہ مار کر زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی قدرت دی جائے گی اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ اہل ایمان کو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا دنیا والوں کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں بہت غیر معمولی کارنامہ ہو، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے مسلمان کو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ مثلا آج یہ ثابت ہو چکی ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ بغیر موسم کے بارش برسا سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایمان والوں کی آزمائش ہے کہ وہ قرآن کی آیت پڑھے کہ بارش تو اللہ برساتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کب بارش برسے گی۔ تو اب یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ یا تو لوگوں کے ہاتھ میں ہو گیا کہ وہ جب چاہے بارش برسا دیں، بے موسم برسا دیں۔ تو ایسے موقع پر یہ اہل ایمان کی آزمائش ہے کہ وہ یقین کریں کہ چاہے ان کے ہاتھ میں بظاہر ہے، لیکن یہ بھی اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو چاہے انہوں نے لاکھ اپنا سسٹم بنا رکھا ہو اور بہت مضبوط نظام بنا رکھا ہو، وہ نظام فیل ہو جائے گا، وہ نظام کام نہیں کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح کی آزمائش ہوگی۔ اسی طرح دجال کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پاس 2 نہریں ہوں گی۔ جب وہ چلے گا، دنیا میں گھومے گا، پھرے گا، فساد پھیلائے گا، تو اس کے ساتھ 2 نہریں بھی چلیں گی۔ ایک نہر تو سفید پانی نظر آئے گا اور ایک نہر وہ دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی، اور وہ لوگوں کو دعوت دے گا۔ اب پہلے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو جو لوگ اس کی باتوں کو مانیں گے تو وہ اس نہر میں ان کو داخل کرے گا کہ جو ٹھنڈا پانی ہوگا، سفید اور صاف شفاف پانی نظر آئے گا۔ اور جو لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے، اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، تو وہ ان کو پکڑ کر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو پہلے سے بتلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اس کو پاؤ تو تم آنکھ بند کر کے اور اپنا سر جھکا کر دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جانا، سفید نظر آنے والے پانی میں مت داخل ہونا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آگ نظر آ رہی ہوگی وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک ٹھنڈی جنت ہوگی اور ایک ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کی امت کے ساتھ شفقتیں ہیں۔ اللہ کے رسول کو جو رحمت للعالمین کہا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے امت کو کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر اس طرح نہیں چھوڑا کہ وہ کسی کشمکش میں مبتلا ہو جائے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اگرچہ اپنی نبوت اور رسالت کے اللہ کے رسول یہ اپنے نبوت اور رسالت کے 23 سال گزار کر چلے گئے، یا عمر کے 63 سال گزار کر چلے گئے، لیکن قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کی اللہ کے رسول نے رہنمائی کر دی ہے، اور کیا کیا ہونے والا ہے اور کس طرح چیزیں واقعات ہوں گے اور اس سے بچنے کی شکل کیا ہوگی، اللہ کے رسول نے سب کچھ بیان کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح بھی آزمائش ہوگی۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ ویران جگہ پر جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے۔ تو جیسے ہی وہ کہے گا زمین کو کہ اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے تمام خزانے، سونے، چاندی، تانبا، جو بھی خزانے زمین کے اندر ہو سکتے ہیں، وہ نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ ایک علاقے میں جائے گا اور اس علاقے والوں کو اپنی طرف بلانے کی اپنی طرف دعوت دے گا، بلائے گا کہ مجھ کو مانو، میری بات کو مانو۔ تو وہ انکار کر دیں گے تو وہاں پر قحط بڑھ جائے گا، کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور لوگ اور جانور بھوکے مریں گے، پیاسے مریں گے۔
اور ایک علاقے میں جائے گا اور لوگ اس کی باتوں کو مان لیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا تو خوب بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو وہاں خوب کھیتی باڑی اور باغ اور پھل اور غلے نکلیں گے اور لوگ مالا مال ہو جائیں گے اور خوش و خرم ہو جائیں گے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بظاہر اس کا یہ معاملہ ہوگا اور اس کے انکار کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو یہ بڑی آزمائش۔ تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس کے متعلق خبر سنو کہ وہ آ چکا ہے تو تم اس سے دور رہنا اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی مت جانا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں، میرا ایمان تو بہت مضبوط ہے اور مجھے تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا، یہ فرمایا ہے، تو اس لیے میں اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی اگر جائے گا اس کے پاس اور اس کے تماشے کو دیکھے گا تو وہ بھی متاثر ہو کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ فتنوں کے جگہوں سے دور رہنا چاہیے، فتنوں کو جاننے کے لیے بھی اور تماشا دیکھنے کے لیے بھی اس کے قریب نہ پھٹکنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر آدمی چاہے بظاہر ایمان والا ہو لیکن اللہ کی طرف سے اگر حفاظت نہ ہو تو وہ فتنوں سے متاثر ہو کر اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں اس کے فتنے سے متاثر ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں یہ اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ واقعات سے بہت جلد متاثر ہوتی، اگر خوشی کی بات ہو تو وہ بہت جلد خوش ہو جائیں گی، اگر کوئی رنج کی بات ہو تو وہ رنج کی بات کو اپنے دل و دماغ میں ایسی بسا لیں گی کہ ان کا رنج بھی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ نے ان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے تا اسی بنیاد پر وہ گھر کا نظام چلا سکتی ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے یہ ان کے ذمے اولاد کی پرورش کی ہے۔ ورنہ مرد یہ چاہے کہ میں گھر کے اندر کا نظام چلا لوں، میں بچوں کو پال لوں، پرورش کر لوں، تو چاہے وہ مرد کتنی بھی بڑی صلاحیت کا مالک ہو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے ان کے اندر خوبی رکھی ہے، لیکن اس خوبی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ فتنوں کا شکار بھی جلدی ہو جاتی، یعنی چونکہ واقعات سے جلد اثر قبول کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں اس کے فتنے کی شکار ہوں گی، حتیٰ کہ جو لوگ دیندار ہوں گے وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو باندھ دیں گے کہ تم باہر مت نکلو، لیکن وہ چھوٹ چھوٹ کر جائیں گی دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سب باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ تو اس طرح آزمائش جو بہت سخت آزمائش ہوگی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ زمانہ بہت مختصر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن رہے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا ایک دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور جو بقیہ دن ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے اس کا زمانہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، تو صحابہ نے کو کیا سوال کیا تھا وہ ہمارے لیے غور کرنے کی چیز۔ صحابہ نے اس وقت یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں 1 دن کی نماز ہم پڑھیں گے یا 1 سال کی نماز ہم کو پڑھنا پڑے گی؟ یعنی صحابہ کا جو فکر تھی، ان کا جو مزاج تھا، اور جس طرح اللہ کے رسول کی صحبت میں رہ کر اس کی تربیت ہوئی تھی، اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں فکر ہو رہی ہے ایسے موقع پر تو اپنی نماز کی فکر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ سوال نہیں کیا کہ اس وقت ہم 2 ٹائم کا کھانا کھائیں گے یا 1 سال کے برابر ہم کو کھانا پڑے گا، جب 1 دن 1 ہفتے کا ہوگا تو ہمارے راشن کا کیا ہوگا، یا اور کاروبار کے متعلق یا کھیتی باڑی کے جو کھیتی 1 سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی ہے تو وہ 1 دن 1 سال کا ہوگا تو اس زمانے میں ہماری کھیتی باڑی کا کیا ہوگا۔
صحابہ نے یہ کچھ بھی نہیں پوچھا. صحابہ اگر پوچھ رہے ہیں تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اندازہ کر کے تم کو روزانہ کی نماز پڑھنا پڑے گی، اندازہ لگا. اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ بہت دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کئی مہینے تک رات رہتی ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مغرب اور عشاء کا وقت نہیں آتا، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد سورج صبح صادق ہو جاتی ہے، جیسے کہ برطانیہ میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے 5 نماز کا کیا ہوگا اور وہ کس وقت نماز پڑھیں گے؟ تو یہ مستقل مسئلہ اسی حدیث سے فقہا نے نکالا ہے کہ ان لوگوں پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں، اور وہ 5 نمازوں کے وقت کا اندازہ کر کے اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں گے. البتہ اندازہ لگانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی، بہرحال وہ مسئلہ اپنی جگہ پر. تو یہ اللہ کے رسول نے دجال کا اس طریقے سے تعارف کرایا. پھر کچھ واقعات وہ ہیں جو اس کے آنے سے پہلے ہوں گے، کچھ واقعات وہ ہیں گے جو اس کے آنے کے بعد ہوں گے. اس کی تفصیل بھی احادیث میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے عظیم فتنوں سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب